کہانی تحقیق کے دیکھنے والے معزز ناظرین کو محبتوں بھرا سلام پیش کرتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی اور پھر نزول ارضا ان کی حیات و جسد کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر امت مسلمہ متفق ہے۔ اس عقیدے کا شاہد قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن بھی، اس کے حامی علماء فقہا بھی ہیں اور محدثین اور مفسرین بھی۔ حضرت عیسیٰ کا یہ رفع آسمانی در حقیقت بڑا خاص ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت عیسیٰ خود بھی اللہ کے ایک خاص بندے ہیں۔ جس طرح ان کی پیدائش عام انسانوں سے ہٹ کر تھی، اس طرح ان کی وفات بھی عام انسانوں سے اس طرح الگ ہو گئی کہ اپنی موت سے پہلے وہ ایک لمبا عرصہ آسمانوں پر بتا چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ رفع آسمانی ان کی حیات و جسم کے ساتھ تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ شب معراج اوپر آسمانوں کی سیر پر گئے اور آپ کو جنت دوزخ کے واقعات مشاہدہ کرائے گئے۔ حضرت عیسیٰ کا نزول بھی قرب قیامت ہوگا، بس سلسلہ قتل و جدال، اور ظاہر ہے کہ چونکہ ان کا رفع جسمانی جسدی تھا، لہٰذا ان نزول بھی ان کی حیات دینوی سے متصف جسمانی ہی ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا نزول اوپر آسمانوں سے اس دنیا میں ہوا تھا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَّهُ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول تھا اللہ کا، اور ان نہ اس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا، لیکن وہی صورت بن گئے۔ ان کے آگے اور جو لوگ اسی میں مختلف باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں، ان کو اس کی خبر صرف اٹک پر چل رہی ہے اور کس کو قتل نہیں کیا ہے، بے شک بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف، اور اللہ ایک زبردست حکمت والا ہے۔ یہود کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ یہاں اللہ پاک نے یہود کے اس قول کی دو ٹوک الفاظ میں نفی کر دی اور مقتولہ اور مصلوبہ کے قرآن کے قتل متعلق کی نفی فرما دی، اور یہ فرما دیا کہ بل رفع اللہ علیہ، یعنی بلکہ اللہ نے اٹھا لیا اس کو اپنی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو موت سے بچا کر اوپر آسمانوں میں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب یہاں کچھ باتیں سمجھ لیجئے۔ بل رفع اللہ کی ضمیر اس طرف راجع ہے جس طرف کے مقتولہ اور مصلوبہ کی ضمیریں راجع ہیں، اور ظاہر ہے کہ مقتولہ اور مصلوبہ کی ضمیریں حضرت عیسیٰ کی جسم و جسد طاہر کی طرف راجع ہے۔ روح بلا جسم کی صرف راجع نہیں ہے، اس لیے کہ قتل کرنا اور صلیب چڑھانا جسم کا ہی ممکن ہے، روح کا قتل ممکن ہے، لہٰذا بل رفع کی ضمیر اسی جسم کی طرف راجع ہوگی جس جسم کی طرف مقتولہ اور مصلوبہ کی ضمیریں راجع ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہود روح کے قتل کے مدعی تھے، بلکہ جسم کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، اور بل رفع اللہ میں اس کی تردید کی گئی تھی، لہٰذا بل رفع سے مراد جسم ہی ہوگا، نہ کہ صرف روح۔ اگر رفع سے رفع روح بمعنی موت مراد ہے تو قتل و صلب کی نفی سے کیا فائدہ، کیونکہ قتل و صلب سے غرض موت ہی ہوتی ہے، اور یہاں بل کے بعد بصیغہ ماضی رفع کو لانے میں اس طرح اشارہ کہ تمہارے قتل و صلب سے پہلے ہی ان کو ہم نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہی بات ہے کہ جملہ ائمہ مفسرین اس بات پر بالکل متفق ہیں۔ آپ کوئی بھی مستند تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، کئی ایک کے تراجم اب نیٹ ورک پر بھی دستیاب ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا یہ رفع ان کی زندگی کی حالت میں ان کے جسد عنصری کے ساتھ ہوا۔ مثلاً علامہ ابن جریر طبری تفسیر جامع البیان میں اس آیات کے تحت صدی سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ نیز حضرت مجاہد سے روایات کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا۔ علامہ ابن کثیر حضرت مجاہد کی روایات کو یوں نقل فرمایا ہے، یہود نے ایک شخص کو جو مسیح کا شبیہ تھا صلیب پر لٹکایا، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔
اب لفظ رافع کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیجئے۔ لفظ رافع قرآن مجید میں مختلف صیغوں میں کی صورت میں کل 49 دفعہ استعمال ہوا ہے، 15 مرتبہ حقیقی اور 15 مرتبہ مجازی معنوں میں۔ گویا کہ رافع کے معنی اٹھانے اور اوپر لے جانے کے ہیں، لیکن وہ رافع کبھی اجسام کا ہوتا ہے، کبھی معنی اعراض کا، کبھی اقوال و افعال کا ہوتا ہے اور کبھی مرتبہ درجہ کا۔ جہاں رافع اجسام کا ذکر ہوگا وہاں رافع جسمانی مراد ہوگی، اور جہاں رافع اعمال و درجات کا ذکر ہوگا وہاں رافع معنوی مراد ہوگا، یعنی جیسی شے ہوگی اس کا رافع بھی اسی کا مناسب ہوگا۔ مثال: رافع جسمانی، رافع ابویا العرش اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر۔ رافع ذکر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ رافع درجات، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلندی کر دیجئے درجے بعض کے بعض۔ اب جہاں جیسی شے ہے ویسے ہی اس کے مناسب رافع کے قید ہیں، جیسا کہ آخر میں خود ذکر و درجے کی قید موجود ہے۔ رافع کی مذکورہ تعریف اور مثالوں سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھنا کہ قرآن میں جہاں کہیں رافع آئے گا وہ روحانی یا درجات کا ہی رافع ہوگا، محض ایک جہالت کی بات ہے۔ اس وضاحت کے بعد اب آپ رانا کی دائی ہوئی مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ رانا نے کہا جہاں کہیں اردو ترجمہ میں جانا اٹھانا کے الفاظ دیکھے ان کو اپنے دلائل میں نقل کر دیا، چاہے وہاں رافع کا لفظ آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ مثلاً مثال 2 اور 3 میں کہیں ذاہب کا لفظ ہے، کہیں راجع کا صیغہ ہے۔ یہ خوب رانا نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ اس آیات میں آسمانوں کا لفظ تو نہیں بلکہ صرف اتنا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو اس نے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کو اوپر آسمانوں کی طرف اٹھایا، کیونکہ اللہ پاک تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کے لیے فوق و علموں کے ہیں، گو کہ وہ جہت و مکان سے منزہ ہے، لیکن انسانی تفہیم کے لیے اس کسی جہت و جگہ کی ترکیب کے لیے اس نے اسے اپنی طرف منسوب بھی فرمایا ہے۔ انہی معنوں میں قرآن میں کہا گیا ہے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ ترجمہ: کیا تم اس سے ڈرتے نہیں جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے پس یکا یک لرزنے لگے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے اور تم پر پتھر برسا دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ مرزا بشیر الدین نے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ کا ترجمہ آسمان میں رہنے والی ہستی سے کیا ہے۔ تفسیر صغیر۔ ایسا ہی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ فَقَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ ترجمہ: بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف۔ نیز یہ حدیث بھی ملحوظہ فرمائیے۔ وَأَنْ الْحَبِّ دَرَادَ الْقَالِ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من اشکت منکم شیئا او اشتقا اخلاؤ فلیقل ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسماءک فی السماء والارض کما ان رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوابنا وخیاتنا انت رب التبیین انزل رحمت من رحمت وشفاءک علی هذا والجاف بارک رواہ ابو داؤد۔ ترجمہ: حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جس شخص کو کوئی بیماری ہو یا اس کا کوئی بھی بھائی بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے: ہمارا پروردگار اللہ ہے، ایسا اللہ جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک ہے، تیری حکومت آسمان زمین میں ہے، جیسی تیری رحمت آسمان میں ہے ویسی ہی تو اپنی رحمت زمین پر نازل فرما، تو ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہ بخش دے، تو پاکیزہ لوگ کا پروردگار ہے، ان کا نائب اور کاسار ہے، اور تو اپنی رحمت میں سے جو ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے رحمت عظیمہ نازل فرما اور اس بیماری سے اپنی شفا عنایت فرما۔ اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ بیمار اچھا ہو جائے گا۔ ابو داؤد۔ نیز مزے کی بات یہ ہے کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے رافع اللہ کے معنی آسمان کی طرف اٹھایا جانا لکھا ہے۔ رافع کے معنی یہی معنی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے تو ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئے۔ نیز حضرت مسیح تو انجیل کو ناقص کی ناقص ہی چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ حاشیہ براہ احمدیہ۔
نیز مرزا نے مزید لکھا ہے کہ شریعت نے دو طرفوں کا مانا ہے، ایک خدا کی طرف اور وہ اونچی ہے جس کا مقام انتہائی عرش ہے، اور دوسری طرف شیطان کی اور بہت نیچی ہے اور اس کا انتہا زمین کا پاتال۔ غرض یہ کہ تینوں شریعتوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ مومن مر کر خدا کی طرف جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ اختلافات نہیں ہے کہ کس طرف اٹھائے گئے۔ قادیانوں کو بھی نہ تسلیم ہے کہ رفع آسمانوں کی طرف ہوا، یعنی جہت رفع میں کوئی اختلاف نہیں، وہاں حالت رفع میں ہے، جس کی وضاحت میں نے پہلے ہی کر دی ہے۔ چنانچہ بل رفع اللہ علیہ، یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا کے معنی یہی ہے کہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، جیسا کہ تخرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھیں گے اس کی طرف فرشتے اور روح اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف سے مراد یہی ہے کہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی الیوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، میں تم میں سے فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے لیے متفق اور توفیتنی یعنی وفات کا لفظ استعمال ہوا ہے جو موت کا مترادف ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے اور اب وہ دنیا میں تشریف نہیں لانے والے ہیں۔ اس قسم کی باتیں وہ شخص ہی کر سکتا ہے جو پہلے سے اپنے ذہن میں ایک عقیدہ بٹھا کر قرآن مجید سے اپنے حق میں دلائل کشیر کرنا چاہتا ہو، خواہ اس کے لیے اس صحیح حدیث اور ائمہ امت کی تصریحات سے بے نیازی ہی کیوں نہ ہو۔ خیر، آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ قرآن مجید کی وہ تفسیر پسند کرتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، یا پھر اپنی عقل سے کلام اللہ کے نئے معنی متعین فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے آپ کی پیش کی ہوئی اشکال کا رفع کرنے کے لیے یہی امر کافی ہے کہ لعنت کے اعتبار سے وفات کا لفظ لغت کے اعتبار سے وفات کے لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جن میں ایک مطلب واپس لینا بھی ہے، اور ان آیات میں یہی مطلب مراد ہے۔ خود قرآن مجید میں وفات کا اطلاق نیند پر کیا گیا، مثلاً وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے۔ اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، اللہ وفات دیتا ہے جانوں کو موت کے وقت اور جو مری نہیں ہے انہیں نیند میں۔ عربی کے برترین لفظ لسان العرب سے وفات کے دو مزید استعمال دیکھے۔ توفیت المال منہ، لفظی مطلب میں نے اس کے مال کو وفات دے دی، حقیقی مراد میں نے اس سے سارا مال واپس لے لیا۔ اور ایک مثال توفیت عدد القومی، لفظی مطلب میں نے قوم کے افراد کی تعداد کو وفات دی، حقیقی مراد میں نے قوم کے افراد کو شمار کیا۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ عربی زبان میں وفات کا مطلب ہمیشہ موت نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی شخص محض لغت کی مدد سے ترجمہ کرنے بیٹھے تو وہ قائل کی حقیقی مراد سے بہت دور جا پڑے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ محض لغت کی مدد سے قرآن کریم کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم کی تفسیر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے جس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں، بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ کچھ عرصے سے مسلمانوں میں خطرناک وبال چل پڑی کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر میں رائے زنی شروع کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی شبت رکھنے والے لوگ جنہیں عربی پر بھی مکمل عبور نہیں ہوتا، نہ صرف من مانے طریقے پر قرآن کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض قسم ظریفوں تو صرف ترجمے کا مطلب کرتے اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے نہیں چوکتے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ صحیح اور حدیث علماء، فقہاء اور رہنما امت کی تحریرات اور ان کے چھوڑے ہوئے علمی کام کو درپا برد کر کے اپنی عقل اور لغت کے بھروسے پر قرآن مجید کے نئے معنی متعین فرمانا چاہتے ہیں۔
بنیادی سوال صرف یہ ہے کہ جن آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کا لفظ آیا ہے وہاں اس کی تفسیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے مطلب سے کی جائے یا کسی متجد کی فہم و دانش کو معیار مانا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث سے عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد معلوم ہے۔ ایک صحیح حدیث ملاحظہ کیجئے، حدثنا فتبہ بن سعید حدثنا الالیات عن ابن شہاب عن ابن المسیب انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکنا ان ینزل فیکم بن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَدَّعَ الْجِزْيَةَ وَيُحْفِظُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَلْقَبَهُ أَحَدٌ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فریب کے تم میں ابن مریم حاکم عادل بن اتری کے پس وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے۔ اس حدیث کو درج ذیل مدثین سے روایت کیا ہے کہ مدثین نے چاند پرکھ کڑے اور اصولوں پر پرکھنے کے بعد اس صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح عبد البخاری کتاب البیوع باب قتل خنزیر، صحیح مسلم کتاب الایمان باب نزول عیسیٰ ابن مریم حاکمہ بشریعت النبیہ، سنن ترمذی کتاب الفتنہ باب ما جاء فی نزول عیسیٰ ابن مریم، مستخرجہ اوانا کتاب الایمان باب ثواب من آمن بحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصنف عبد الرزاق کتاب الجامع باب نزول عیسیٰ ابن مریم، مسند احمد بن حنبل، باقی مسند مکثرین، منزد ابن ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح ابن حباب کتاب التاریخ باب ذکر خیبر مقتحم من لم یحکم صناعت الحدیث عن خیبر، سنن الجا کی جلد 6 صفحہ 110۔ علاوہ ازیں قرآن کریم کی ایک آیات سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا اشارہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ بچے گا جو اس عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر ہے کہ متغیر تفسیر ابن کثیر میں ان کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے وَذَلِكَ حِينَ يَنزَلُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ واقعہ تب ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر دوبارہ نازل ہوں گے۔ احادیث ملاحظہ کیجئے، قال ان ابا ہریرہ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم وامالکم منکم انت، ترجمہ اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب عیسیٰ بن مریم آسمان سے تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ وصفات اس امام بہیقی کی اس حدیث میں آسمان کی طرف صراحت موجود ہے، نیز حضرت عیسیٰ علیہ کی صراحت کے ساتھ جناب مہدی کے لیے امے کا لفظ الگ سے آیا ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ نیز یاد رہے کہ امام بہیقی نے جہاں امن صفا کے صراحت کی ہے وہاں وہ اسے امام بخاری مسلم کی روایت کی اسناد ذکر کر کے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا إِرْدَاهُ نَزُولَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ بَعْدَ رَفْعِ إِلَيْهِ، یعنی ان روایات میں اسماء پر رفع کے بعد آسمان سے نزول مراد ہے۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ سے امام بخاری تک، ابو ہریرہ سے امام مسلم تک، حضرت ابو ہریرہ سے امام بہیقی تک تمام روایات کی رفع علیہ السلام اور نزول من السماء مراد تھی۔ وَأَنَّ ابن عباس فی حدیث طویل قال رسول اللہ فَأَنَتْ ذَلِكَ يَنزَلَ أَخِي عیسیٰ بن مریم إِلَى السَّمَاءِ عَلَى الْجِبْلِ الْأَفِيقِ۔ ترجمہ ابن عباس ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس اس وقت میرے بھائی عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔ اس حدیث کو مرزا نے حمات البشرہ خزائن پر نقل کیا ہے اور اس کو صحیح جانا ہے، لیکن بدترین خیانت کا ارتکاب کرتے ہوئے من سما کا الفاظ حذف کیے ہیں۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائے جس حضرت عیسیٰ کا اسماء پر زندہ ہونا لازم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج میں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو وہ قیامت کے بارے میں بتانے لگے۔
باتیں کرنے لگے۔ پس انہوں نے اس معاملے میں ابراہیم سے رجوع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا جہاں تک وقت قیامت کا معاملہ ہے تو اس کے علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ یہ بات تو اتنی ہی ہے، البتہ جو عہد پروردگار نے مجھ سے کیا ہے اس میں سے یہ ہے کہ دجال نکلے گا اور میرے پاس 2 باریک سی نرم تلواریں ہوں گی، پس وہ مجھے دیکھتے ہی رانگ کی طرح پگھلنے لگیں گی، پس اللہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ یہاں تک کہ پتھر اور درخت بھی کہیں گے کہ اے مرد مسلم، میرے نیچے کافر چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے، چنانچہ اللہ نے سب کافروں کو ہلاک کر دے گا۔ خروج الدجال و خروج عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ خروج یاجوج ماجوج اس میں ہے کہ میں دجال کو قتل کروں گا۔ ابن جز آیات حتیٰ کہ از فتحت الخل مسترک حاکم الباب المذاکرات الانبیاء میں عمر سے ساتھ حکم فرماتے ہیں کہ یہ روایات صحتین کی شرط پر صحیح النساد ہے۔ فتح الباری منصب ابن شبیہ حدیث نمبر کتاب الفتن باب مذکور ما فتنات الجدال۔ اب ذرا اس حدیث کے نتائج پر ایک نظر ڈالیے۔ یہ واقعہ آسمانوں کا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل دجال کے لیے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ کسی نبی نے ان پر نکیر کا نہ کی، گویا انبیاء علیہ السلام کا قریب قیامت نزول مسیح پر اجماع ثابت ہوا۔ اس واقعے کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نزول کو وعدہ خداوندی فرماتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دجال سے لڑائی کے وقت میں پتھر اور درخت کلام کریں گے، دجال کے ساتھی جو جنگ میں شریک ہوں گے ہلاک ہو جائیں گے۔ اب قادیانی جواب دیں، انبیاء علیہ السلام کے اجماع کا مرزا قادیانی اور قادیانیت منکر ہیں یا نہیں؟ جو شخص ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کردہ واقعے کو تسلیم نہ کرے وہ کون ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا منکر ہو وہ کون ہے؟ مرزا کے زمانے میں لڑائی ہوئی، پتھر اور درختوں نے کلام کیا، دجال کے ساتھ ہلاک ہوئے۔ یہاں میں ایک اور حوالہ دوں، حضرت عیسیٰ کی حیات فی السماء کے منکر ہیں اور ادھر ان کے مرزا صاحب ایک اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات فی السماء کے بے قائل ہیں۔ مرزا لکھتا ہے بلکہ حیات کلیم اللہ نص قرآن کریم سے ثابت ہے کہ کیا تو نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت صریح ہے موسیٰ علیہ السلام کی حیات پر، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور مرد زندہ سے نہیں ملا کرتے۔ ایسے آیات تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بلکہ مختلف مقامات پر ان کی وفات کا ذکر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام نصوص قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھ کر زندہ نہیں مانا جا رہا، کیونکہ یہاں اپنا جو مطلب ہے اور یہ ہوائے نفس ہے کہ خود دعویٰ مسیحت کرنا ہے، اور حضرت موسیٰ کی حیات فی السماء کے قائل ایک دم سے مرزا ہو گئے۔ یہ خوف اور یہ مرزا نے لکھا کہ زندہ مردوں سے ملاقات نہیں کیا کرتے۔ تو جناب اگر ایک زندہ انسان کا وفات یافتہ روحوں میں شامل ہونا ثبوت وفات ہے تو پھر مرزا صاحب اپنی زندگی میں ہی مر چکے تھے جو کہتے تھے کہ سوال مسیح کو آپ نے کس طرح پر دیکھا ہے؟ آیا جسمانی رنگ میں دیکھا ہے؟ جواب فرمایا کہ ہاں جسمانی رنگ میں اور عین حالت بیداری میں دیکھا ہے۔ سوال ہم نے بھی مسیح کو دیکھا ہے اور دیکھتے ہی مگر وہ روحانی رنگ میں ہے، کیا آپ نے بھی اسی طرح دیکھا جس طرح ہم دیکھتے ہیں؟ جواب نہیں، ہم نے ان کو جسمانی رنگ میں نہیں دیکھا، بیداری میں دیکھا ہے۔ نیز یہ بھی ملاحظہ کیجئے میں نے اس بار دیکھا ہے، ایک بار میں نے اور مسیح نے ایک ہی پیالے میں گائے کا گوشت کھایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اور ان کے بھائیوں کی طرح ہیں، جن کے باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں، بنیادی طور پر ان سب کا دین ایک ہی ہے۔ میں باقی لوگوں کی نسیت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے قریب تر ہوں، کیونکہ ان کے اور میرے درمیان کوئی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، دنیا میں آنے والے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھتے ہی پہچان لوگے۔ ان کا قد درمیانہ رنگ سرخی مائل گورا ہوگا، وہ زرد لباس میں ملبوس ہوں گے، جو محسوس ہوگا کہ ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں اگرچہ اس پانی نے نہ لگا ہوگا۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، انجیروں کو قتل کر دیں گے، جزیہ کا خاتمہ کر دیں گے اور لوگوں کو حقیقی دین اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں
دجال کا خاتمہ کرے گا، زمین پر مکمل امن سکون ہوگا اور اس قدر آسودگی ہوگی کہ شیر اور اونٹ، چیتے اور گائے، بھیڑ اور بکریاں بے خوف خطرہ کٹھے چرتے ہوں گے۔ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلتے ہوں گے اور سانپ ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس گزاریں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور پھر ان کی تفدین عمل میں آئے گی۔ قادیانی مجھے جواب دے، کیا مرزا قادیانی ابن مریم تھا یا ابن چراغ بھی تھا؟ کیا مرزا قادیانی وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لائے تھے، جن کے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان کوئی نبی نہ تھا؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں تمام ادیان باطلہ، یہودیت، نصرانیت مٹ گئی یا خود مرزا قادیانی کی جنم بھومی ہندوستان میں بھی مرزا کے زمانے میں نصرانیوں کی حکومت تھی؟ کیا مرزا قادیانی کے زمانے میں اسلام کا غلبہ ہوا یا مرزا قادیانی نے دین اسلام کے ماننے والوں یعنی مسلمانوں بھی کافر قرار دے کر ان کی بھی کنی کی؟ مرزا قادیانی کے عمزے میں دجال محمود کا قتل ہوا؟ مرزا قادیانی کے زمانے میں امن و امان ہوا یا خود وہ مقدمات کے لیے ٹھوکریں کھاتا رہا اور غیر معمون ہوا؟ مرزا قادیانی کے زمانے میں کہ شیر اور اونٹ، چیتے اور گائے، بھیڑ اور بکریاں بے خوف خطرہ کٹھے پر چرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ مسلمان پڑھیں گے؟ کیا قادیانی کسی صحیح حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ چکے تھے؟ اس حدیث میں صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ابھی نہیں ہوئی، آسمان سے نزول کے بعد یہ سب باتیں ظہور ہو گئی، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اور ایک حدیث ملاحظہ کیجئے، ان الحسن مرسلہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیہود ان عیسیٰ لم یمت وانا راجع علیکم قبل یوم القیامہ۔ امام حسن بصری سے مرسلہ روایات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں مرے، وہ قیامت کے قریب ضرور لوٹ کر آئیں گے۔ اب اس حدیث میں نہایت صراحت کے ساتھ یہ بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ابھی نہیں ہوئی۔ اس روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی قبل تم میں واپس لوٹیں گے۔ کیا کسی روایات میں قادیانی یہ دکھا سکتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عیسیٰ کی موت کا ذکر ہو؟ آپ نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ کیا قادیانی کسی حدیث میں انا لیرجع علیکم دکھا سکتے ہیں؟ قادیانی عموماً اس حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث مرسل ہے، اس لیے قابل قبول نہیں، لیکن حسن بصری کی مرسل حدیث پر وہی کلام کرے گا جس کو ان کے مرسل اقوال کا پورا علم نہیں۔ تہذیب الکمال میں مرقوم ہے کہ قال رسول اللہ کہوں اور صحابی کا نام نہ لوں، کیونکہ میں ایسے کے زمانے میں ہوں کہ حضرت علی کا نام نہیں لے سکتا۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائی، عبداللہ بن عمرہ سے روایات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آئندہ میں حضرت عیسیٰ زمین پر اتر آئیں گے، نیز عیسیٰ بن مریم الہ زمین پر نہیں ہے تو پھر آسمان پر ہی ہونا اور میرے قریب مدفون ہوں گے قیامت کے دن، اور میں مسیح بن مریم کے ساتھ اور ابو بکر عمر کے درمیان قبر سے اٹھوں گا۔ الفتنہ باب النزول عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ ان کو یہ مرتبہ ملا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ملحق ہو کر دفن کیے گئے کہ گویا ایک ہی قبر ہے۔ اب تیسری قبر یہاں جو بنے گی وہ حضرت عیسیٰ کی ہوگی۔ اب میرا سوال ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا وہ کسی حدیث میں یا نزل الی الارض دکھا سکتے ہیں؟ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ کی قبر کے روضہ اقدس میں جگہ محفوظ ہے۔ مرزا حضرت عیسیٰ کی قبر سری نگر میں بتاتا ہے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سری نگر میں ہے؟ سری نگر میں حضرت عیسیٰ کی قبر کے بارے میں قرآن حدیث میں کچھ بھی نہ دکھا سکتے ہیں؟ اور اگر مرزا قادیانی مسیحی تھا تو کیا وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طیبہ میں دفن ہوا؟ کیا قیامت کے دن مرزا حضرت ابو بکر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبر سے اٹھے گا؟ مرزا لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے 120 برس کی عمر پائی۔ حضرت عیسیٰ برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ یہاں کے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے واقعہ صلیب کے بعد 120 سال کی عمر پائی۔ اب صلیب کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت عیسیٰ کی عمر 33 سال کے قریب تھی، گویا حضرت عیسیٰ کا انتقال مرزا کے مطابق 135 سال کی عمر میں ہوا۔
اس طرح حضرت عیسیٰ کی قبر کے متعلق لکھا یہ ہے، تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا۔ پھر لکھتا ہے کہ مسیح کی قبر بیت المقدس طرابلس یا شام میں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ مسیح کی قبر کشمیر سری نگر محلہ خانیار میں ہے۔ اب کوئی مجھے یہ بتائے کہ یہ کیسا مسیح موعود ہے اور کیسے الہامات میں اس کو ہوتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی اس طرح مختلف جگہوں جھوٹ کہتے ہیں؟ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ میرا چیلنج ہے کہ کسی ایک حدیث سے حضرت عیسیٰ کی قبر سری نگر میں ہونا بتا دے، اور یہ بھی بتائے کہ کیوں وہ مرزا کی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی قبر سری نگر میں ہے، گلیل یا طرابلس یا شام میں کیوں نہیں؟ آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اور بے شک وہ اسلام جب آسمان سے نزول کریں گے تو قریب قیامت کی علامت ہوگی، بس تم ہرگز اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کی علامت ہے۔ اس آیات کے بارے میں حضرت ابن عباس سے قول منقول ہے، یعنی علامت قیامت سے مراد نزول عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ تفسیر حذیفہ بن سعید غفاری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برآمد ہوئے ہم پر اور ہم باتیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا، ہم قیامت کا ذکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک نشانیوں میں سے ایک نزول عیسیٰ بھی ہے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، جیسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور ابن عباس کے اس قول سے جو اس ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں سے ایسے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد ہے۔ یہاں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد ہے۔ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ معترفین کا یہ کہنا ہے کہ یہ تصور احادیث سے منتقل ہوا ہے، تو ہم یہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ اس کے بارے میں کسی ایک حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے جس سے یہ تصور کیا گیا ہے، بلکہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کثرت کے ساتھ روایات موجود ہے اور صحابہ کرام کی کثیر جماعت نے اس روایت کیا ہے۔ اس کے بعد تابعین، محدثین، مفسرین قرآن سب کا اس بات پر اجماع ہے، یہاں تک کہ ابن کثیر نے سورۃ النساء آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان تمام روایات کو ایک جگہ جمع کرنا بہت مشکل ہے اور یہ روایات تواتر کے ساتھ موجود ہیں۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے، عیسیٰ تمہارے درمیان ایک عادل حکم کی حدیث سے نزول کریں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس وقت مال دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اس لینے والا نہیں ملے گا اور ایک سجدہ دنیا اور مافیہ سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان نہ لا چکے اور قیامت کے دن آپ پر ان گواہ ہوں گے۔ ابو ہریرہ سے روایات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہ ہوگا اور بے شک عیسیٰ اتریں گے، جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لو، وہ ایک شخص 20 متوسط قدرتوں مقامت کی رنگ اور ان کا سرخی سفید کے درمیان میں ہے۔ وہ زرد کپڑے ہلکے رنگ کے پہنے ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی ٹپکتا معلوم ہوگا، جب وہ تربی نہ ہوں گے، وہ لوگوں سے جہاد کریں گے اسلام قبول کرنے کے لیے اور توڑ ڈالیں گے صلیب کو اور قتل کریں گے سور کو اور موقوف کر دیں گے جزیے کو اور تباہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں سب مذہبوں کو سوا اسلام کے اور ہلاک کر دیں گے۔ وہ دجال مردوں کو پھر دنیا میں رہیں گے 40 برس تک، بعد میں اس کی وفات ہوگی اور مسلمان ان پر جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ ابو ہریرہ سے روایات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے اتریں گے تم لوگوں میں، پھر امامت کریں گے تمہاری تم ہی میں سے مراد ہے کہ ایسا امانت کریں گے کہ اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پیروی کریں گے قرآن و حدیث کی۔ جابر بن عبداللہ سے روایات ہے کہ میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ہمیشہ ایک گروہ میری امت کا لڑتا رہے گا حق پر، قیامت کے دن تک وہ غالب رہے گا۔ پھر عیسیٰ اتریں گے اور اس گروہ کا امام کہے گا، نماز پڑھائیں گے، وہ کہیں گے تم میں سے ایک دوسرے پر حکم رہے۔ یہ وہ برزگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے گا اس امت کو کتاب الانبیاء جلد 2، مسلم کتاب الایمان، الکتاب الفتنہ باب فتح قسطنطنیہ جلد اول، سنن ابو داؤد کتاب الملاحم دجال کا نکلنا جلد 3، صحیح مسلم کتاب الفتنہ جلد، ابن ماجہ کتاب الفتنہ باب قیامت کی نشانیاں اور خروج دجال جلد
3 ترمذی کتاب الفتنہ باب زمین کا دھس جانا اور نزول عیسیٰ اور قتل جدال و جلدائم مسند احمد تفسیرین ابن کثیر میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بیشتر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یوں مذکورہ ہے: اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المنکرین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ جب فرشتوں نے کہا: اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مکبرین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اس آیات کریمہ میں وعدہ ہے کہ سیدنا مریم علیہ السلام کا لڑکا گہوارے کی عمر اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے خطاب کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوجوانی کے عالم میں اٹھائے لیے جائیں گے، وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو حسب وعدہ ربانی ادھیڑ عمر کو پہنچے گے۔ من اصدق من اللہ قیلا، یہ محض اشارے نہیں، واضح آیات ہے۔ رافع اللہ کا جواب مرزا قادیانی سے لیتے ہیں۔ اس نے ایک جگہ رافع کا الہ کا مطلب یوں بیان کیا: رافع کا الہ کے یا معنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تو ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ یہاں نہ جانے مرزا نے روح کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اس نے الہ کا ترجمہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا کیا۔ اب ایسا ہی لفظ الہ ہماری پیش کردہ آیات میں بھی ہے، تو اس کا مطلب آسمان کی طرف اٹھایا جانا کیوں غلط ہے؟ اسی کتاب میں اس سے پہلے مرزا نے یہ بھی لکھا ہے: بالکل صریح البدیع طور پر سیاق و سیاق قرآن شریف سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہونے کے بعد ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ مرزا غلام قادیانی کا اس رائے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسم کا رافع نہیں ہوا بلکہ صرف روح کا رافع ہوا، جس پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور پھر روح کا رافع مراد سے لیا جائے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ کو خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ روح تو ہر ایک مرنے والے کی اٹھائی جاتی ہے، لیکن مرزا مرنے والے قادیانی یہ مانتا ہے کہ رافع آسمان کی طرف ہوا، اور وہ یہ لکھ رہا ہے کہ یہ بات قرآن شریف سے ثابت ہے۔ اب ہمارا جواب یہ ہے کہ جیسے مرزا قادیانی نے رافع کا الہ میں روح کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا ثابت کیا ہے، ویسے ہی ہم بھی رافع اللہ علیہ میں جسم کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا ثابت کرتے ہیں۔ جو جواب تم دو گے وہی ہماری طرف سے تم سمجھ لو۔ آسمان کی طرف اٹھایا جانا تو مرزا بھی قرآن سے ثابت کر رہا ہے۔